کہ نہیں صاحب تشدد اور جو یہ ٹیررزم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرت علی کو کس نے مار دیا نماز پڑھاتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو کبھی کبھی ٹیم ہم قدم بھی شرمندہ ہوتی ہے کہ انتہائی دل دکھا دینے والی معلومات اپنے ناظرین تک پہنچانا پڑتی ہیں، مگر یہ معلومات سب مسلمانوں تک پہنچنا بہت ضروری بھی ہیں تاکہ دین اسلام سے متعلق آگہی پھیلتی رہے. ایسی ہی انتہائی افسوسناک اور دل کو ہلا دینے والی خبر یہ ہے کہ بھارت میں بسنے والے طارق فتح نامی بھارتی تبصرہ نگار، کالمسٹ اور مصنف بننے والے طارق فتح کی جانب سے شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی گئی ہے. ویسے تو بھارت سے ایسا سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، مگر ایک خود کو مسلمان کہنے والا انسان جب یہ بدتمیزی کرے تو دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے. طارق فتح ڈاکٹر ذاکر نائک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس شخص نے بکواس کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرے، نعوذ باللہ. ساتھ ہی اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی للکارا ہے. ارے ہمارے پروفٹ کے مرنے کے 4 گھنٹے بعد مسلمان ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچ رہے تھے. 3 خلیفوں کو قتل کر دیا ہم نے. دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کن الفاظ میں بکواس کرتا نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین اسلام میں اقتدار اور طاقت کا لالچ ہے اور اسلام میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے. اور مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور مثال دیتے ہوئے طارق فتح کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس موقع پر ان کی تدفین کے فکر چھوڑ کر مسلمانوں کے خلفائے راشدین آپس میں لڑنے لگے. ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت علی کو مسلمانوں نے ہی جان بوجھ کر دردناک طریقے سے شہید کیا. دراصل طارق فتح یہ باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دین اسلام نعوذ باللہ تخریب کاری اور خوف و ہراس پھیلانے کی بات کرتا ہے اور جہاد کے نام سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے. کہہ رہے کہ نہیں صاحب تشدد اور جو یہ ٹیررزم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرت علی کو کس نے مار دیا نماز پڑھاتے ہوئے؟ پروفٹ کی پوری فیملی کو مار دیا 683 کے اندر. طارق فتح یہ تمام تر بکواسات اس موقع پر کر رہا تھا جب ایک صحافی نے ان سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک تازہ بیان پر رد عمل لیتے ہوئے سوال کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ دین اسلام کو میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے. جب یہ بات طارق فتح کے سامنے کی گئی تو اس بدنصیب اور جاہل انسان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی زہر اگلا. ذاکر نائک کو لائے میرے سامنے، میں پوچھوں اس سے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے پر ایسا کیا کہا اور کیا رد عمل دیا، ٹیم ہم قدم وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گی. مگر اس سے پہلے ہم مختصراً آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ طارق فتح نامی یہ جاہل بدتمیز انسان ایک تو خود کو مسلمان کہتا ہے، ساتھ میں خود کو پاکستانی بھی کہتا ہے. دراصل یہ پیدا پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک شہر کوئٹہ میں ہوا. وہاں سے پڑھنے کے بعد یہ بدنصیب اور گھٹیا آدمی بھارت چلا گیا اور وہاں جا کر مودی سرکار کے گن گانے لگا اور اسلام اور پاکستان سے نفرت کا اظہار کرنے لگا. نریندر مودی کو طارق فتح بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ طارق فتح اسلام کے خلاف بات کرتا تھا اور اسلام کے خلاف بات کرنے سے نریندر مودی کو بھارت میں بسنے والے بڑی تعداد کے ہندوؤں کا ووٹ ملتا ہے. سونے پہ سہاگا یہ کہ طارق فتح پاکستان کے خلاف بھی ہے. اسلام اور پاکستان کے خلاف سیاست کرنے سے بھارت میں کسی بھی انسان کو بڑے آرام سے اقتدار مل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے اس پالتو کو پال رکھا ہے اور مکمل حفاظت بھی فراہم کی جاتی ہے. ساتھ ساتھ بھارت کے تعلقات کینیڈا کے ساتھ بہتر ہونے کی وجہ سے طارق فتح کبھی بھارت رہتا ہے اور کبھی کینیڈا چلا جاتا ہے. یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح اور نظریہ پاکستان کی بھی توہین کر چکا ہے. دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس شخص کو تو مسلمان بھی نہیں کہنا چاہیے، مگر اس نے خود کو بار بار مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ طارق فتح جیسا بدبخت خود کو مسلمان نہ کہے اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج تصور کرے. مگر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنا خوبصورت اور کیا جواب دیا. مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، آتنکوادی ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کیوں غلط فہمی جس طریقے سے میڈیا غلط فہمیاں پھیلاتی ہے ہم اس کو اگنورنس میں، انجانے میں مان لیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جہاں یہ کہا کہ میڈیا کی جانب سے ایسی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور مغربی میڈیا جو کہ ڈالرز پر پلتا ہے اور بعض اوقات بھارت اور پاکستان میں بھی وہ ڈالر پہنچتے ہیں، تو میڈیا مغرب یعنی کہ امریکہ، برطانیہ اور اس طرح کی طاقتوں کے کہنے پر چلنے لگتا ہے.
वहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज दहशतगर्द के अगर मायने को देखा जाए तो मालूम होता है कि वो शख्स जो दहशत फैलाता है, दूसरों को डराता है, और मुसलमान एक अल्लाह के खौफ से दुनिया के सभी गैर मुस्लिमों को खबरदार करता है। लिहाजा मुसलमान तो इस लिहाज से इबादत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानी की बात यह है कि मगरबी मीडिया का फैलाया गया प्रोपेगेंडा मुसलमान कबूल भी कर लेते हैं, और जब CNN, BBC जैसे बड़े नशरियाती इदारे इस्लाम के खिलाफ मुहिम चलाते हैं तो इस अंदाज से हक़ाइक़ को बयान किया जाता है जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर कि वो सही लगें और इस्लाम से नफरत फैलाने का बाइस बने। इस बात पर गुस्सा करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अवाम से सवाल भी किया कि वो इन गलत मालूमात पर यकीन क्यों कर लेते हैं। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं CNN, BBC पे कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम को दहशतगर्द मजहब कहना दरअसल सियासी मकासद है और इस्लाम को नीचा दिखाने की साजिश है, ईसाइयत का गलबा लाने की अंग्रेजों की कोशिश है। जब इन्हें लगता है कि इन्हें इस्लाम से खतरा है तो वो इस्लाम को दहशतगर्द कहना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं मगरबियों को या अमरीकियों को या डॉलर्स बांटने वालों को जब सऊदी अरब से मदद चाहिए होती है तो ये इस्लाम को अमन का मुल्क कहने लग जाते हैं। यानी कि ज़रूरत के वक्त किसी भी चीज़ को, चाहे वो मजहब हो या इंसान हो या मुल्क हो, उसे अच्छा कहना, और जब काम हो जाए तो फिर उसे दहशतगर्द करार देना मगरबियों की पुरानी आदत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर एक खूबसूरत मिसाल भी की कि एक दौर में साउथ अफ्रीका की जानिब से एक शख्स को, जिसका नाम नेल्सन मंडेला था, उसे दहशतगर्द कहकर 25 से 26 साल जेल में कैद रखा गया, और फिर उसके बाद उस शख्स को कितना नवाजा गया, डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी खुद ही सुन लीजिए। नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को इंतहाई खूबसूरती से समेटा और कहा कि मुसलमानों का इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है, और मुसलमान या इस्लाम कहीं भी दहशतगर्दी और जिस अंदाज से तखरीबकारी की वारदातें होती हैं उनका हुक्म नहीं देता है। ये मगरिब का प्रोपेगेंडा है इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, और इसी तरह के लोगों में से एक शख्स तारिक फतेह है जो मगरिब और इस्लाम से नफरत करने वाली कुव्वतों के हाथों इस्तेमाल होता है और दीन इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता नजर आता है। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे चाहेगी कि आप तारिक फतेह से मुताल्लिक क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए और बताइए कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए कि ऐसे अनासिर की सरकोबी की जा सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।